بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 18 جنوری بروز پیر کی خاص خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سینٹ انتخابات سے قبل اپوزیشن جماعتوں نے مستعفی نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ڈی ایم کا اجلاس جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پشاور میں ہوا۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، راجہ پرویز اشرف اور دیگر شریک شامل ہوئے، تاہم بلاول بھٹو زرداری اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ پی ڈی ایم اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں شرکاء کے لیے ظہرانے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق جمعیت علماء اسلام آباد سمیت اپوزیشن کے تمام جماعتیں سینٹ انتخابات لڑنے پر متفق ہیں اور سینٹ انتخابات میں متفقہ امیدوار لانے کے لیے جلد پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا۔ پی ڈی ایم جماعتیں سینٹ انتخابات میں حکومت کے اتحادی جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گی اور پی ڈی ایم جماعتیں مشترکہ سینٹ الیکشن لڑنے کے بعد مشترکہ چیئرمین بھی لائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ معروف انڈین صحافی کی تازہ ترین خط و کتابت سے مودی سرکار اور انڈین میڈیا کے مابین گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر عمران خان کا کہنا تھا کہ 2019 میں جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں انہوں نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ مودی سرکار نے بالاکوٹ بحران کو کیسے اپنی انتخابی فتح کے لیے استعمال کیا۔ اس سے قبل پاکستان کے دفتر خارجہ نے اتوار کو انڈین ٹی وی میزبان اور ریپبلک میڈیا نیٹ ورک کے ایڈیٹر ان چیف ارنب گوسوامی کی مبینہ طور پر لیک ہونے والے واٹس ایپ ڈیٹا پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ان انکشافات نے دنیا کے سامنے انڈیا کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور پاکستان اپنے موقف میں ایک بار پھر سرخرو ہوا ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں صحافی ارنب گوسوامی اور انڈین براڈ کاسٹ آڈینس ریسرچ کونسل کے سابق سربراہ کی پہلی واٹس ایپ پر ہونے والی بات چیت منظر عام پر آئی ہے، جس میں وہ مبینہ طور پر اس واقعے کی کوریج سے اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کی بات کر رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کا مزید کہنا ہے کہ خطے کو عدم استحکام کی آگ میں جھونکنے والے نتائج سے بے نیاز ہو کر محض اب انتخابی فتح کے لیے خطرناک ترین عسکری حماقت کا سہارا لیا گیا۔ بالاکوٹ پر نہایت ذمہ دارانہ اور نپے تلے رد عمل سے پاکستان نے بڑا بحران ٹالا ہے۔ اس کے باوجود مودی سرکار بھارت کو ایک بدمعاش ریاست میں بدلنے پر لگی ہوئی ہے۔ ارنب گوسوامی پر سوشل میڈیا میں پھر سے زیر بحث ہے۔ ارنب گوسوامی اور کنال کامرا کا دوران پرواز ٹاکرا۔ ارنب گوسوامی کی ضمانت مسترد اور اب تو انہیں بی جے پی بھی نہیں بچا سکتی۔ ارنب گوسوامی نے اعلان کیا کہ وہ اس معاملے پر آج رات ہونے والے اپنے پروگرام میں تفصیل فراہم کریں گے۔ روس کی حکومت کے شدید ناقد اور حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نولنی کو جرمنی سے ماسکو پہنچنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نولنی کو گزشتہ برس اگست میں زہر دیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں بے ہوشی حالت میں علاج کی غرض سے ملک سے باہر لے جایا گیا۔ لگ بھگ 4.5 ماہ بعد وہ پہلی مرتبہ اتوار کو وطن واپس آ پہنچے۔ سیاہ نقاب پوش پولیس اہلکاروں نے نولنی کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ ماسکو کے شرمیتیو ایئرپورٹ پر پاسپورٹ کنٹرول کے دفتر کی طرف جا رہے تھے۔ پولیس اہلکاروں نے نولنی کے ساتھ سفر کرنے والے وکیل کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی۔ نولنی کو کہاں رکھا گیا، اس بارے میں فوری طور پر کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ البتہ روس میں ٹویٹر پر نولنی کہاں ہے کا ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے۔ ماسکو ایئرپورٹ پر گرفتاری سے قبل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے نولنی کا کہنا تھا کہ میں وطن واپس
پہنچنے پر بہت خوش ہوں۔ پچھلے 5 مہینوں میں میرا یہ بہترین دن ہے۔ نیولنی کا گزشتہ برس اگست میں سائبیریا میں سوویت دور میں فوج کے استعمال میں رہنے والے اعصاب شکن زہر دی گئی تھی اور ماہرین نے اس کی تصدیق بھی کی تھی۔ نیولنی نے زہر دیے جانے کا الزام روس کے صدر ولادیمیر پوٹن پر عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس حملے کا حکم صدر پیوٹن نے سیکیورٹی سروس کو دیا تھا۔ تاہم کرملن نیولنی کے اس الزام کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ روسی صدر پیوٹن پر سیاسی مخالف کو زہر دینے کے الزام میں غیر جانبدار میڈیا تحقیقات میں البتہ اس حملے کا الزام رشین فیڈرل سیکیورٹی پر عائد کیا گیا ہے۔ بھارت میں نوجوان نے دوست کی شادی کے اصرار پر قتل کر کے دیوار میں چن دیا۔ لاش کی باقیات برآمد۔ بھارتی نجی ٹی وی کے مطابق بھارت کے ریاست مہاراشٹر میں 30 برس کے ایک نوجوان نے اپنی دوست کو مبینہ طور پر اس لیے قتل کر کے اپنے فلیٹ کی دیوار میں چن دیا کیونکہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ بھارتی نجی نیوز چینل کے مطابق پولیس نے بتایا کہ ملزم نے اپنی 32 سالہ خاتون دوست کو شادی پر اصرار کرنے پر قتل کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ ملزم اور مقتولہ کا ایک دوسرے کے ساتھ 5 برس سے تعلق تھا۔ مقتولہ کو آخری مرتبہ 21 اکتوبر کو ملزم کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ تاہم ایک سرکاری بیان میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ خاتون کو گزشتہ برس اکتوبر میں قتل کیا گیا تھا، جبکہ لاش کی باقیات پولیس نے ملزم کے فلیٹ سے چند روز پہلے ہی برآمد کی ہیں۔ تاہم جب مقتولہ کے گھر والوں نے ملزم سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ گجرات گئی ہوئی ہیں۔ بعد ازاں خاتون کے گھر والوں نے پولیس سے رابطہ کیا اور پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر کے اس کے گھر سے لاش برآمد کر لی۔ ملزم نے اعتراف جرم کرتے ہوئے بیان دیا کہ ان کی دوست سے شادی کرنا چاہتی تھی، جبکہ یہ خواہش ملزم کو ناپسند تھی۔ سیکیورٹی فورسز کے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک جبکہ ایک کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے نرگوسا میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں عثمان علی اور وحید لشتئی شامل ہیں، جو دہشت گرد تحریک طالبان سجنا گروپ کے سرگرم رکن تھے۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے، جبکہ مارے جانے والے دہشت گرد بارودی سرنگیں بنانے اور تربیت کے ماہر تھے۔ دہشت گرد عثمان 14 اکتوبر 2020 کو سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے حملے میں ملوث تھا، جس میں کیپٹن عمر چیمہ اور 3 سپاہی شہید ہوئے تھے جبکہ 4 زخمی ہوئے تھے۔ کراچی میں سیکیورٹی گارڈ نے اپنے ہی ہاتھوں زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ کراچی میں 27 سالہ شخص نے دل برداشتہ ہو کر موت کو گلے لگا لیا۔ اعظم بستی کا رہائشی عبدالغفار نجی کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ تھا اور عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے قریب اسپورٹس کمپلیکس میں تعینات تھا۔ عبدالغفار کی 5 سال قبل شادی ہوئی تھی۔ بیوی 1 سال پہلے ناراض ہو کر 3 بچوں کو لے کر اپنے میکے خانپور چلی گئی تھی۔ سیکیورٹی گارڈ کے بھائی کا کہنا ہے کہ عبدالغفار ساس سسر سے جھگڑا چل رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بولتا تھا کہ میں کام یہاں کرتا ہوں، یہاں آ جاؤ، تاہم اس کی بیوی وہیں رہنا چاہتی تھی۔ پولیس کے مطابق عبدالغفار نے سیکیورٹی کمپنی کے اسلحے سے خود کو سینے پر گولی مار کر خود کشی کر لی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر جیو نیوز کے کیمرہ مین پر تشدد میں ملوث 2 افراد کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق پیر 18 جنوری کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں فہد ملک کیس کی سماعت ہوئی۔ اس موقع پر عدالت کے باہر میڈیا کے نمائندے بھی موجود تھے۔
ملزمان راجہ ارشد، نعمان اور ہاشم جب عدالت سے باہر آئے تو جیو نیوز کے کیمرہ مین نے ملزمان کی فوٹیج بنائی، جس پر ملزمان اور ان کے ہمراہ موجود وکلاء غصے میں آ گئے اور کیمرہ مین کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ عدالت سے باہر آنے والے ملزمان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں، جس سے انہوں نے کیمرہ مین پر تشدد کیا۔ پولیس کی موجودگی میں ملزمان اور ان کے وکلاء نے کیمرہ مین ناصر مغل کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ ہتھکڑیوں کے تشدد سے کیمرہ مین ناصر مغل لہو لہان ہو گیا، جس سے اس کے منہ اور جسم کے دیگر حصوں پر شدید زخم آئے۔ اس دوران کیمرہ مین کا موبائل فون بھی ٹوٹ گیا۔ واقعے کی اطلاع فوری طور پر جج کو دی گئی، جبکہ پولیس کو بھی وقوع سے آگاہ کیا گیا۔ تشدد کا نشانہ بننے والے کیمرہ مین اور صحافی جج کو راجہ جواد عباس کے روبرو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ای ٹی سی جج نے حکم دیا کہ واقعے کی درخواست پولیس کے علاوہ عدالت میں بھی جمع کرائی جائے۔ وزیر تعلیم خیبر پختونخوا شہرام ترکئی نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں ایس او پیز پر عمل درآمد لازمی ہوگا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہرام ترکئی کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے صوبائی سطح پر اجلاس منعقد کریں گے اور تعلیمی اداروں میں ایس او پیز کو مانیٹر کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم خیبر پختونخوا شہرام ترکئی نے کہا کہ بورڈ امتحانات مؤخر کر رہے ہیں۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا کہنا تھا کہ تعلیمی ادارے کرونا وائرس سے کتنے محفوظ ہیں یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں ایس او پیز پر سندھ اسٹیئرنگ کمیٹی نے بات کی تھی۔ تعلیمی اداروں میں ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں صورتحال دیکھ کر اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر تعلیم پنجاب یاسر ہمایوں کا اس بابت کہنا تھا کہ تعلیم کا سلسلہ بحال ہو چکا ہے۔ بورڈز امتحانات طلبہ کی موجودگی میں ہوگا۔ کرونا وائرس کے باعث ملک بھر میں بند تعلیمی ادارے آج سے کھل گئے ہیں۔ کرونا وائرس کے باعث بند تعلیمی اداروں میں آج سے تدریسی عمل شروع ہو گیا ہے اور پہلے مرحلے میں 9ویں اور 12ویں تک کلاسیں شروع ہوں گی۔ محترم ناظرین، یہ تھی خاص خبریں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو چینل اچھا لگ رہا ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔